KPK में 21, पंजाब में 24 और सिंध असम्बली में 2। नाम ये टोटल स्पीकर साहब 47 सीटें बनती है। हमारी 8 नॉन मुस्लिम्स की बनती है प्रोविंशियल असम्बलीज़ में। इस पे जो पिटीशन का जिक्र आ रहा है जनाब स्पीकर, हमने पिटीशन किस तरीके से फाइल की? हमने 4 एप्लीकेशनें भेजी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालिबा किया कि नेशनल असम्बली और 3 प्रोविंशियल मिसरी असम्बली में हमारे वोमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें दें। कमीशन ने उस पर डिसीजन देने से पहले इंतज़ार किया और 6 और एप्लीकेशन आई है दूसरी पार्टियों की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुना, अब इनको सिर्फ नोट फरमा लें, 28 तारीख को हेयरिंग हुई, 1 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने उस पर ऑर्डर किया 1 मार्च, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर को अनाउंस नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया 4 तारीख को 4 बजे दिन। 4 तारीख को 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया और 4 मार्च को ही नोटिफिकेशन इशू की। इसलिए जब हम पेशावर हाई कोर्ट गए तो एक नोटिफिकेशन के अलावा बाकी नोटिफिकेशनें नहीं थी, लेकिन हमने प्रिसाइसली स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान की सीटों का जिक्र किया और कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट, उसमें 5 to 22 तक रिस्पॉन्डेंट थे, उसमें KP वाले शामिल थे, लेकिन ये ज़रूर इंक्लूड था उनके सब्जेक्ट मैटर में कि उनको किसी सूरत ओथ एडमिनिस्टर की नहीं किया जाएगा। वो ऑर्डर की कापी आपके पास भेजना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती वो आपके पास कम्युनिकेट हुआ होगा। अगर वो आपके पास नहीं तो वो हाई कोर्ट का काम है, क्योंकि रेस्टे का मैटर हाई कोर्ट खुद इंप्लीमेंटेशन बेंच भेजती है और इलेक्शन कमीशन भेजता है। उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं स्पीकर जी। तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को रिलीफ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह 1 रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे कि जो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आ रहे थे, तो उसमें नई लिस्ट अवाम के लिए हम शाया कर देंगे ताकि अवाम को आगाही हो कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो उसमें इलाज के लिए सहूलत के लिए मुयसर होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरा, चूँकि हमारा रमज़ान आ गया है तो उसमें हमें चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करें और ताकि हमारे लोग जो है इबादत कर सकें और अपने रमज़ान की जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल एक डाटा है एहसास का और बिस्प का, उस डाटा के मुताबिक हम 8.5 लाख खानदान को जो है वो 10,000 रुपये कैश की सूरत में दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें काफ़ी इश्यूज बन जाते हैं, लड़ाई भी हुई यहाँ पर KP में, तो उसमें एक बंदे की जान भी चली गई। तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एट द डोर स्टेप हमने ये किया है कि हम उन लोगों को कैश 10,000 रुपये देंगे और उससे फिर वो खुद ही अपनी जो खरीदारी करना चाहते हैं वो करें। इसमें कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं कि प्रोक्योरमेंट में लोग कहते हैं जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम लाना चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है और हमारा भी यही विजन है, तो ये इंशाल्लाह हम देंगे उनको। साथ साथ जो है तकरीबन 1,15,000 मजीद खानदान जो हैं 115 हल्के हैं हमारे टोटल KP के, उनमें जो इस डाटा में नहीं है शामिल किसी वजह से और वो भी मुस्तहिक हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी जो है इसके अलावा जो है वो 10,000 रुपये जो है वो देंगे। इसके साथ जो लंगर खाने थे वो हमारे बंद हो चुके थे, हमने उनको दोबारा शुरू करने के लिए अहकाम जारी कर दिए थे पहले से, अब काफ़ी शुरू हो चुके हैं। बाकी भी इंशाल्लाह 1 रमज़ान तक सारे शुरू हो जाएंगे। लोगों को फैसिलिटी होगी, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि हमारा कोई लोगों पे एहसान नहीं है, ये लोगों का हक है जो हमने लोगों तक पहुँचाना है अपनी जिम्मेदारी समझ के और फ़र्ज समझ के। तो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो हमारे DHQs हैं और THQs हैं हॉस्पिटल्स, जो दस्तरखान है रमज़ान दस्तरखान, वो भी इंशाल्लाह हम तमाम जितने हमारे हैं सूबे में उन सब में सहरी और अफ्तारी के टाइम उसमें जो लोग वहाँ पे आते हैं विद पेशेंट्स वो भी आ सकते हैं और इसमें और लोग भी आ सकते हैं और वहाँ पे आके सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर इंशाल्लाह हमारे सूबे में रोज़गार के हवाले से हमने पहले बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियाँ हैं नहीं कि वो लोगों को दे सके। तो हमने इज्जत के साथ रोज़गार देने के लिए नौजवान अपने बच्चों को बच्चियों को हमने स्किल ट्रेनिंग देनी है
اور اس میں دو طرح کے ہم نے لون دینے ہیں. ایک تو بغیر سود کے ہم نے قرضہ دینا ہے اور کچھ ہم نے گرانٹ بھی دینی ہے. اور اس میں جو لوگ ویل کوالیفائڈ ہوں گے, جو ہمارے پاس آلریڈی ان کی ٹریننگ ہوگی, تو ان کو ہم انشاءاللہ گرانٹ کی صورت میں جو بہت سارا پیسہ ہمارا جا رہا ہے مختلف مدوں میں ضائع ہو رہا ہے میں یہ کہوں گا, تو ان کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پیسوں کو ہم صحیح یوٹیلائز کریں اور عوام کی فلاح کے اوپر وہ پیسہ لگایا جائے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا. میں میڈیا سے اس ریتا کہوں گا کہ آپ جو ہے ایک برج ہیں ہمارے درمیان اور عوام کے درمیان, اور ایک برج کا کردار آپ نے ادا کرنا ہے. اور ہمارے صوبے کے بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے. تو ہمیں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اپنے حق کے لیے جب ہم آواز اٹھائیں گے تو آپ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے. ہمارا اس وقت جو صوبے کا ہمیں NHP میں ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا, اس وقت 1510 ارب ہمارا بقایا ہے. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ رقم 1991 میں CCI میں اپرووڈ ہے اور اس کے بعد 12 اس کے اوپر یہ انڈورس کیا گیا ہے, اس کو امپلیمنٹیشن کے آرڈر کیے گئے, لیکن اس کے باوجود یہ پیسے نہیں دیے جا رہے. یہ کوئی بھیک نہیں ہے, نہیں یہ خیرات ہے, یہ ہمارا حق ہے, ہمارے صوبے کا حق ہے, ہمارے صوبے کی عوام کا حق ہے. یہ ہم مانگتے ہیں. پاکستان کے حالات اگر آج معاشی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا ملک ہے پاکستان, ٹھیک ہے ہم اکٹھے نہ ملے لیکن ہمیں یہ پیسہ ہر صورت میں ملنا چاہیے. میں وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آئے, ہمارے صوبے میں جو یہ بارشیں ہوئیں اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے, جو لوگ جاں بحق ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ ہم تعزیت بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم نے پہلے ہی اپنا جو پیکیج ہے ان کو آلریڈی دیا تھا. وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے بھی ایک پیکیج دیا. اچھی بات ہے اگر وہ ہمارے صوبے میں آئے اور انہوں نے پیکیج دیا ہمارے لوگوں کو, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر وفاق ہمارے یہ پیسے ان ٹائم دیتا رہتا تو ہمارے ان پیسوں سے ہم ان لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرتے, ان لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالتے. یہ بہت بڑا پیسہ ہے. تو شاید ہمارے صوبے میں کچے گھر نہ ہوتے اور یہ کچے گھر بارشوں کے بعد جو گر جاتے یا نہ گرتے. تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ایک سانے ہونے کے بعد, حادثہ ہونے کے بعد یہ ریلیف دے دینا سے وہ نقصان پورا نہیں ہوتا. انسانی جان بہت قیمتی ہے, کسی کا گھر گر جائے یہ ایک بہت ہی بڑا سانے ہے اس کے لیے, اور جان سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیسے مل جائیں تو انشاءاللہ ان پیسوں سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو, غریب لوگوں کو روزگار دے کر پاؤں پہ کھڑا کر کے انشاءاللہ ایسے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں ان سے ہم نکال لیں گے. اور ان کے گھر میں ایک نہ کم از کم ایک پکا کمرہ ہونا چاہیے تاکہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کسی وقت وہ گر سکتا ہے, تو ایک پکا کمرہ ہو تاکہ وہ اس پہ شفٹ ہو جائیں اور ان کے بچے اور وہ محفوظ رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ہم مانگتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ, اور عاجزی کے ساتھ مانگنے کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ حق نہیں ملے گا اور ہم اسی طرح پہلے کی طرح ڈیلینگ ٹیکٹس کر کے ہمیں نہیں دیا جائے گا, تو پھر ہم اس حق کو مانگنے کے لیے جو ہمیں قانونی طور پہ جو ہمیں جتنی بھی ہمارے پر راستے ہیں وہ بھی اختیار کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حق دیا جائے گا. صوبے کی عوام سے میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ لوگ کرپشن کے حوالے سے میں کسی سے یہ نہ سنوں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں. آپ جھنمی نہ بنیں. آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے آپ سٹینڈ لیں, آپ کھڑے ہوں, آپ سامنا کریں اس چیز کا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنی نسلوں کے ساتھ بھی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سٹینڈ لیں. کوئی رشوت آپ سے مانگتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ ہماری ٹیم ہے, یہ عوام ہماری ٹیم ہے, میری کیبنٹ میری ٹیم ہے, میری پارلیمنٹ میری ٹیم ہے, لیکن یہ عوام بھی میری ٹیم ہے. اگر عوام میری ٹیم بن کے ان چیزوں کے اوپر میرا ساتھ دے گی, میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کسی رشوت خور کے ساتھ نہیں ہوں, میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہوں جو آپ سے رشوت مانگتا ہے, جو غلط کام کرتا ہے. تو اس لیے جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے, میری ٹیم بن کے ساتھ دینا چاہیے. کوالٹی کے اوپر اکثر کمپلینٹس آتی ہیں, تو کوالٹی جب آپ کے علاقے میں آپ کے ٹیکس کے پیسے سے کوئی اگر ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں, اس کو روکیں, اس کو چیک کریں, بجائے یہ کہ وہ کام ہو جائے, کام ہونے کے بعد آپ کمپلینٹ کریں ٹھیک نہیں ہوا تو آپ اس کام کو جا کے اسی وقت آن دا اسپاٹ روکیں. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر آپ نہیں روکیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور کام کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ کہیں کام ٹھیک نہیں ہوا اور وہ کنٹریکٹر جو بھی ہے XYZ وہ اپنے بل بھی لے جا چکا ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ آپ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں, کھڑے ہوں, ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے مل کے صوبے کو چلانا ہے. آپ سے انٹریکشن رہے گی, اور بھی چیزیں آتی رہیں گی, لیکن کچھ چیزوں پہ جو میں نے پالیسی کلیئر کر دی ہے مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ ہمارا میڈیا, ہماری عوام
وہ ایک برج کا کام کرے گی بٹوین دا گورنمنٹ اور عوام کے درمیان میں ایک برج ہوگی. باقی جو چیز میرے تک آئے گی پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر. اگر میں مافیا کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, میں عوام کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. دعووں سے نہیں چلتا, کارکردگی کی بنیاد پہ ہم نے کام کرنا ہے. پالیسی جو ہے, اگر میں یہاں اس کمرے میں کھڑے ہوئے کسی بھی بندے کو یا روڈ پہ جاتے ہوئے کسی بندے سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں, تو ہر ایک کو پتا ہے مسائل کیا ہیں ہمارے. اور اگر میں یہ پوچھوں اس سے کہ ان کا حل کیا ہے, تو میرے خیال میں وہ یہ بتا دے گا کہ حل کیا ہے اس کا. لیکن کارکردگی یہ ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے مل کے چلنا ہے. اور جب مل کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے ایک بات بتانا بھول گئے, سیکیورٹی. ہاں جی, ایک اور چیز جو ہے کہ چونکہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے, ہمیں غریب ملک ہے, لیکن یہ بادشاہت کا نظام ہے اور جس طریقے سے ایک بادشاہت کا نظام ہم نہیں چاہتے. ہمارے لیڈر عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے. تو میں نے اپنی طرف سے یہ لایا تھا پہلی کیبنٹ تھی آج, کہ جو ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ان کو ختم ہونے کے بعد بھی جو پرس ملتے ہیں, سیکیورٹی ملتی ہے, گاڑیاں ملتے ہیں, سیکٹریز ملتے ہیں, اور بڑے ان کو جو دیے جاتے ہیں چیزیں, تو آج ہم نے ختم کر دی ہیں. جب تک آپ عوامی کرسی پہ ہیں تو یہ عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے جو برداشت کرتی ہے تو چلے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ عوامی کرسی پہ نہیں ہیں تو اس کے بعد کم از کم عوام کے پیسوں پر پلنا جو ہے میرے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے. کسی کو بہت شوق ہے